بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ دنیا میں اگلی وبا کس کی وجہ سے آ سکتی ہے، سائنسدانوں نے بتا دیا۔ امریکہ کے تازہ بیان سے لگتا ہے کہ امریکہ کے دل میں ابھی بھی کھوٹ ہے۔ برطانیہ میں نئے وزیر اعظم کی دوڑ میں کون کون شامل؟ عمران خان کی نااہلی کا فیصلہ عدالت کی ایک پیشی کی مار ہے، ایسا کس نے کہا؟ پرویز الہی کے مطابق عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید ہی اصل ہیرو ہیں، لیکن کس چیز کے جانیے۔ چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کے اجلاس سے کس سابق صدر کو زبردستی حال سے نکال دیا گیا؟ برطانوی وزیر اعظم کی دوڑ میں بھارتی کھلاڑی بھی شامل۔ بھارت میں 2 مسلمان لڑکوں کو کس وجہ سے شہید کر دیا گیا؟ اپنی زندگی میں بھی ایسا وقت دوستوں دیکھنا تھا۔ عمران خان اب اپنے آخری ایام بنی گالہ میں گزاریں، پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن بلاول۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے مطابق ایران کے کس ملک کے ساتھ تعلقات دنیا کو خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ دنیا میں اگلی وبا گلیشیئرز کے پگھلنے کی وجہ سے آ سکتی ہے، سائنسدانوں نے دنیا بھر کے لوگوں کے لیے وارننگ جاری کر دی۔ سائنسدانوں نے قطب شمالی کی جھیل ہیدن سے حاصل کیے گئے نمونوں کا معائنہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کس طرح موسمیاتی تغیر کسی دوسرے جاندار میں وائرس کے منتقل ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ سینکڑوں سالوں سے گلیشیئرز میں جمے ہوئے مہلک وائرس عالمی درجہ حرارت کے بڑھنے کے سبب دوبارہ فعال ہو سکتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ 2019 میں چائنا سے شروع ہونے والے کورونا کی وبا نے دنیا بھر میں جہاں لاکھوں جانیں لی، وہیں ممالک کی معیشتوں کو بھی برے طرح متاثر کیا تھا۔ افغانستان کے لیے امریکہ کا کہنا ہے کہ امریکہ کو افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے کسی تیسرے ملک کی ضرورت نہیں، یہ مذاکرات براہ راست ہونے چاہئیں۔ دوستو، اگر تیسرے ملک کی ضرورت نہیں تو دل میں پھر کھوٹ ہے۔ امریکی حکومت کے دیگر اراکین طالبان کے ساتھ باقاعدہ رابطے میں ہیں۔ دوسرے ممالک کی جانب سے صرف سفارتکاری جاری رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ طالبان پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کر سکیں۔ طالبان نے بھی واضح کر دیا ہے کہ یہ ان کی لڑائی ہے۔ کوشش ہے کہ طالبان دوحہ معاہدے میں بیان کردہ اپنے وعدوں کو پورا کریں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ تخریب کار امریکہ یا اس کے اتحادیوں کے لیے خطرہ نہ بنے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ 1 سال کے دوران پاکستان کے خلاف TTP کے حملوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جو کہ تشویشناک بات ہے۔ پاکستان امریکہ کے لیے ایک اہم ملک ہے اور ہم ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے۔ پاکستان امریکہ کا اہم شراکت دار ہے۔ 40 سال تک افغان مہاجرین کی میزبانی کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ طالبان کا الظواہری کی پناہ دینا دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔ برطانوی وزیر اعظم کے مستعفی ہونے کے بعد ایک بار پھر برطانیہ میں نئے وزیر اعظم کی دوڑ کا آغاز ہو گیا ہے، جبکہ سابق وزیر اعظم بورس جانسن بھی اس نئی دوڑ میں شامل ہو گئے ہیں۔ برطانیہ ایک ہفتے کے اندر ایک نیا وزیر اعظم مقرر کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، کیونکہ برطانیہ انتہائی اعلیٰ سطح پر غیر یقینی صورتحال کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ لاکھوں لوگ ایسے حالات سے گزر بسر کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں جس کے کھانے پینے کی اشیاء، ایندھن اور دوسری بنیادی اشیاء صرف کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، اور ریکارڈ افراط زر کے سبب سود کی شرح بہت بڑھ گئی ہے اور کساد بازاری یعنی ریسیشن سر پر منڈلا رہا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ لز ٹرس نے 45 دن میں ہی وزیر اعظم کے عہدے سے استعفے کا اعلان کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ معیشت کی بہتری کا عزم لے کر وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا تھا۔ جس مینڈیٹ کی بنیاد پر منتخب ہوئی تھی اسے ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی۔ شیخ رشید احمد اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عمران خان کی نااہلی کا فیصلہ عدالت کی ایک پیشی کی مار ہے۔
شیخ رشید احمد نے کہا کہ رات 12:30 بجے اسلام آباد کی پولیس نے میرے اسلام آباد کے گھر پر ریڈ کیا جبکہ میں لال حویلی میں ہی تھا۔ ساری قوم سپریم کورٹ نیب کے ترمیمی آرڈیننس پر فیصلے کی منتظر ہے، لیکن الیکشن کی تاریخ کا فیصلہ چوک چوراہے میں ہی ہوگا یا پھر میز پر 30 نومبر سے پہلے ہوگا۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ آرمی چیف کا از خود ایکسٹینشن نہ لینے کا فیصلہ خوش آئند ہے۔ FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے کا کریڈٹ عمران خان کی حکومت اور سارے اداروں کو جاتا ہے۔ جیلوں سے بھاگنے والے عمران خان کو جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ لال حویلی فاطمہ جناح یونیورسٹی کو دے چکا ہوں، اسے خالی کروانے والے ہماری باڈیز پہ گزریں گے۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ بیک ڈور رابطے درست نہیں ہوتے۔ میری اسٹیبلشمنٹ سے جوڈو کراٹے کی لڑائی نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ سے فاصلہ ضرور ہے، تعلقات خراب نہیں۔ الیکشن کی تاریخ دیں، پنجاب KP اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ ابھی کھیل شروع نہیں ہوا، ابھی تو ٹریلر چلا ہے۔ عمران خان جب کال دے گا پھر ان کو پتہ چل جائے گا۔ الیکشن کمیشن سے عمران خان کی نااہلی کے فیصلے سے متعلق بات کرتے ہوئے شیخ رشید احمد نے کہا کہ 5 میں سے 2 ججز فیصلے پر راضی نہیں تھے، ایک کو بیمار کر دیا گیا، جبکہ نواز شریف اور عمران خان کی نااہلی زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ گرے لسٹ سے نکالنا عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اس کامیابی کے اصل ہیرو ہیں۔ کامیابی کا سہرا عمران خان اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی اس کامیابی میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ پاکستان کا نام FATF کی گرے لسٹ سے نکلنا قوم کی بہت بڑی فتح ہے۔ انہوں نے کہا کہ PDM حکومت کا گرے لسٹ سے نکلنے میں وہی رول ہے جو کرکٹ میچ میں 12ویں کھلاڑی کا ہوتا ہے، یا وہ بھی نہیں۔ مسلم لیگ نون کے دور میں پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا گیا۔ نون لیگ کو ڈٹائی سے اس کامیابی کا کریڈٹ لیتے ہوئے ان بے شرموں کو شرم آنی چاہیے، لیکن دوستو نہیں آئے گی، کیونکہ ان میں یہ ہے ہی نہیں۔ دوسری طرف پرویز الہی نے جس کو بے شرم کہا، اس کا کہنا ہے، یعنی شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے میری نہیں پوری قوم کی اجتماعی کامیابی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ پرسوں خوش قسمت دن تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 خوشیاں نصیب فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ ساتھ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی انتہائی ذمہ داری کے ساتھ اس معاملے کو کامیابی تک پہنچانے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ گرے لسٹ سے نکلنے پر مسائل سے نجات ملے گی۔ FATF میں عمران خان نے قانون سازی پر کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ کل خوش قسمت دن تھا جس دن پاکستان گرے لسٹ سے نکلا اور عمران خان جھوٹا ثابت ہوا۔ عمران خان نے دوست ممالک سے ملنے والے تحفے بھی بھیج دیے۔ عمران خان نے تحفے بھیج کر پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی کروائی۔ دکانداروں نے سعودی حکومت کو کہا کہ کہیں گھڑی چوری تو نہیں ہوگی، مجھے گھڑی ملی ہے، میں نے یہ گھڑی وزیر اعظم ہاؤس میں رکھی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عمران نیازی بات جمہوریت کی کرتا ہے اور سوچ ڈکٹیٹر کی رکھتا ہے۔ چین کی حکمران جماعت کمیونسٹ پارٹی کے اجلاس میں سابق صدر ہو جنتاؤ کو زبردستی باہر نکال دیا گیا۔ چائنا کے سابق صدر ہو جنتاؤ کمیونسٹ پارٹی کے سالانہ اجلاس میں شریک تھے۔ وہ چائنا کے موجودہ صدر شی جن پنگ کے ساتھ والی نشست پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس دوران کچھ لوگ آئے اور سابق چینی صدر کو ان کی مرضی کے خلاف باہر لے گئے۔ چینی صدر شی جن پنگ خاموشی سے یہ سب دیکھتے رہے۔ اس واقعے کے وقت حال میں کمیونسٹ پارٹی کے 2000 ارکان موجود تھے۔ کمیونسٹ پارٹی کے اجلاس میں آئین میں ایسی ترامیم منظور کی گئی ہیں جن سے صدر شی جن پنگ کے تیسری مدت کے لیے صدر منتخب ہونے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ کمیونسٹ پارٹی کے اجلاس کے اختتامی روز دارالحکومت بیجنگ میں انتہائی سخت سیکیورٹی اقدامات کیے گئے تھے۔ برطانیہ کے سابق وزیر خزانہ بھارتی نژاد رشی سناک بھی وزارت عظمیٰ کا امیدوار بننے کی دوڑ میں شامل ہو چکے ہیں۔ برطانیہ میں گزشتہ 3 سالوں میں 3 وزیر اعظم تبدیل ہو چکے ہیں۔
اور لز ٹرس نے تو محض 45 دن بعد ہی مستعفی ہو گئی تھی، جس کے بعد نائب وزیر اعظم کے لیے امیدواروں کے نام سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ پارٹی کے 100ویں رکن ہیں جو رشی سناک کی حمایت کرنے میں آگے آئے۔ دوسری جانب وزیر دفاع ٹام ٹوم نے سابق وزیر اعظم بورس جانسن کو ڈھکے چھپے الفاظ میں تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے خبردار کیا کہ وہ اس دوڑ سے باہر رہیں، البتہ انہوں نے رشی سناک کی پرزور حمایت کی۔ رشی سونک نے وزیر اعظم کے عہدے کے لیے انتخاب لڑنے کا بذات خود اعلان نہیں کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اب تک 100 ارکان ان کی حمایت کر چکے ہیں۔ بھارت میں ہندوؤں نے مسلمانوں کا جینا مشکل کر رکھا ہے۔ مسلمانوں پر بلا جواز انسانیت سوز تشدد کا ایک اور واقعہ سامنے آیا ہے۔ بھارتی ریاست کرناٹک کے علاقے دکشنا میں 2 مسلمان لڑکوں کو ہندوؤں نے تشدد کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا۔ دونوں مسلمان لڑکے رمیز الدین اور رفیق گلیوں میں گھوم پھر کر بیڈ شیٹس فروخت کرتے تھے۔ اطلاعات کے مطابق کچھ ہندو خواتین نے دونوں کو انتہائی کم قیمت پر چادریں فروخت کرنے پر مجبور کیا۔ مسلمان لڑکوں کے انکار پر ہندوؤں کے ہجوم نے دونوں کو گھیر لیا اور ان پر بدترین تشدد کیا۔ رمیز اور رفیق خوفناک تشدد کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ مسلمان لڑکوں پر تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد پولیس جائے وقوع پر پہنچی، لیکن حسب معمول کسی تشدد کرنے والے کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ دوستو، کیا زمانہ آ گیا! یقین نہیں آ رہا کہ اپنی زندگی میں ایسا وقت بھی دیکھیں گے۔ عابد شیر علی نے کہا ہے کہ چور کے خلاف الیکشن کمیشن کے فیصلے کی روح سے فوجداری مقدمہ درج کر کے عمران خان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جائے۔ عابد شیر علی نے عمران خان کی نااہلی سے متعلق الیکشن کمیشن کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے عمران خان کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا۔ عابد شیر علی دوستو، جو فیصل آباد کی گلی محلوں میں کھوتے کے نام سے مشہور ہیں، اس نے کہا کہ اس کا مصنوعی چہرہ اور شرافت کا لبادہ چاک ہو چکا۔ عمران نیازی ڈکلیئرڈ چور اور کرپٹ ثابت ہوا ہے، اس کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن بلاول زرداری کا کہنا ہے کہ عمران خان کے خلاف ایسے بہت سارے کیسز ہیں، ان تمام کیسز پر عمران خان کو سزا ملنی چاہیے۔ توشہ خانہ کیس تو بہت چھوٹا ہے۔ چیئرپرسن نے کہا کہ عمران خان کو تجویز دیتی ہوں کہ وہ ریٹائرمنٹ لے کر اپنے آخری ایام بنی گالہ میں گزاریں۔ دوستو، جیسے ہمارے سیاستدان ویسے ہی ان کی خبریں۔ مجھے کہا جاتا ہے کہ میں نیوٹرل رہ کر ان سب کی خبریں دیا کروں۔ ان سب کی اوقات یا بیانات ہے کہ بندہ نیوٹرل رہ سکے۔ جب میری تنقیدی خبر پر آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے، فوراً کمنٹ کرتے ہیں، تو پھر میں کیسے نیوٹرل رہ سکتا ہوں؟ میں صرف تھوڑا سا دلچسپ کمنٹ دیتا ہوں، جبکہ ان کی خبر آپ لوگوں کو بغیر کٹ کیے سنا دیتا ہوں۔ بہرحال بلاول زرداری کا کہنا تھا کہ عمران خان اب تک سلیکٹڈ اور لاڈلے تھے۔ یہ تو ابتدا ہے، ان کے خلاف مزید فیصلے آئیں گے۔ عمران خان کہتا تھا کہ وہ چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھے گا، آج وہ خود چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ FATF کے لیے میں نے بھرپور کردار ادا کیا ہے، ہمارا کام جلد ہی پوری دنیا دیکھے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم یائر لپیڈ نے کہا ہے کہ ایران ایک تخریب کار ریاست ہے اور روس کے ساتھ اس کے تعلقات دنیا کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ ان ممالک کے درمیان تعلقات ایک پیچیدہ عمل ہے۔ بلا شبہ ہم دیکھتے ہیں کہ روس اور ایران کے تعلقات نہ صرف اسرائیل کے لیے بلکہ یوکرین، یورپ اور پوری دنیا کے لیے ایک سنگین مسئلہ بن چکے ہیں۔ ایران ایک خطرناک ملک اور تخریب کار ریاست ہے، اس کے باوجود روس اس کے ساتھ معاملات کر رہا ہے اور پوری دنیا کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ صہیونی وزیر اعظم نے روس پر یوکرین میں ایرانی ساختہ ڈرون استعمال کرنے کا الزام بھی لگایا۔ یاد رہے دوستو کہ یوکرین نے کہا تھا کہ ان کے ملک کے پاس اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ یوکرین میں مار گرائے جانے والے ڈرون ایرانی ساختہ تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ روس کو ڈرونز فراہم کرنے کی وجہ سے ایران کے خلاف سنجیدہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا تھا کہ روس کی جانب سے توانائی کی تنصیبات کو نشانہ بنانا ایک تخریب کاری فعل ہے۔
دوسری طرف ایران نے روس کو یوکرین میں استعمال کے لیے ڈرونز فراہم کرنے کے الزام کو مسترد کر دیا ہے۔ آسٹریلیا میں ایک شوہر نے شارک کے منہ اور آنکھوں پر لگاتار مکے مار کر اپنی بیوی کو بچا لیا۔ آسٹریلیا میں شارک کے منہ سے اپنی بیوی کو بچانے والے شوہر کی پوری دنیا میں دھوم مچ گئی ہے۔ آسٹریلیا میں پورٹ میکوائر پر میاں بیوی تفریح کر رہے تھے کہ اچانک شارک نے 35 سالہ خاتون کی ٹانگ پکڑ لی اور پانی میں لے جانے لگی، تاہم شوہر نے حاضر دماغی اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے شارک کے اوپر چھلانگ لگا دی۔ وہ اس کے چہرے اور آنکھوں پر بار بار زوردار مکے اس وقت تک مارتے رہے جب تک شارک نے ان کی اہلیہ کو چھوڑ نہیں دیا۔ خاتون کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔ اس سے قبل بھی آسٹریلیا کے ساحل پر ایک شارک نے کشتی پر سے ایک بچے کو کھینچ لیا تھا، تاہم والد نے پانی میں چھلانگ لگا کر اپنے بیٹے کی جان بچا لی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اگر ہماری زمین پر آکسیجن گیس اپنی مقدار سے دگنی ہو جائے، یعنی جتنی ہم حاصل کر رہے ہیں اس کا دگنا ہو جائے، وہ بھی محض 5 سیکنڈ کے لیے، تو ہمارے کاغذ کے جہاز زیادہ دیر سے اڑیں گے۔ گاڑیوں میں موجود پیٹرول زیادہ لیٹر تک چلے گا، زیادہ آکسیجن سے ہمارے جسم کے پٹھے زیادہ مضبوط ہو جائیں گے اور ہم بہترین جمناسٹک کا مظاہرہ کر سکیں گے۔ ہماری جسمانی کارکردگی میں اضافہ ہوگا، لیکن ہماری زمین پر کیڑے مکوڑے گھومیں گے۔ جی ہاں، یہ کاکروچ، بچھو، پتنگے، ٹڈے، چیونٹیاں اور چند چھپکلیاں، سب کی جسامت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ آپ کو خوف آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ کیڑے مکوڑوں کی جسامت کا تعلق فضا میں موجود آکسیجن کے تناسب اور اس کی مقدار سے ہوتا ہے۔ اور اگر اسی طرح زمین سے 5 سیکنڈ تک، محض 5 سیکنڈ تک کے لیے آکسیجن غائب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ہم سب 1 منٹ کے لیے تو سانس روک ہی سکتے ہیں، لیکن یہاں بات ہماری نہیں ہو رہی، پوری زمین کی ہو رہی ہے۔ پوری زمین سے محض 5 سیکنڈ تک کے لیے آکسیجن غائب ہو جائے تو ساحل سمندر پر لیٹے لوگوں کی جلد فوراً جھلس جائے گی، کیونکہ ہوا میں موجود مالیکولر آکسیجن ہی ہمیں الٹرا وائلٹ روشنی سے بچاتی ہیں۔ دن کے وقت آسمان کالا سیاہ ہو جائے گا، اندھیرا ہو جائے گا، کوئی دکھائی نہیں دے گا۔ لوہے سے بنی ہوئی وہ تمام چیزیں جو الگ الگ ہیں فوراً سے پہلے ویلڈ ہو جائیں گی، جڑ جائیں گی، کیونکہ ہوا میں موجود آکسیڈیشن کی تہی انہیں آپس میں جڑنے سے روکتی ہے۔ زمین کا 45% حصہ آکسیجن سے بنا ہوا ہے۔ جیسے ہی آکسیجن غائب ہوگی، ساری زمین کھردری ہو جائے گی، اتھل پتھل ہو جائے گی اور اس پر چلنا اور قدم رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ ہم ہوا کا 21% دباؤ کھو دیں گے، لہذا ہمارے کان کے پردے فوراً پھٹ جائیں گے۔ کانکریٹ کو زمین پر جمے رہنے میں آکسیجن مدد دیتی ہے۔ آکسیجن غائب ہوتے ہی کانکریٹ سے بنی تمام عمارتیں زمین بوس ہو جائیں گی۔ آکسیجن پانی کا 1/3 حصہ ہے۔ جیسے ہی آکسیجن غائب ہوگی، دنیا کے تمام سمندروں کا پانی ہائیڈروجن گیس بن جائے گا، اس کا والیوم بڑھ جائے گا، اور چونکہ ہائیڈروجن سب سے ہلکی گیس ہے، اس لیے یہ اڑ کر فضا میں چلی جائے گی، یعنی پوری دنیا میں پانی، سمندر، دریا جیسی کوئی شے نہیں بچے گی۔ دنیا میں صرف 25 خاندانوں کی دولت 1.4 کھرب ڈالر ہو گئی ہے۔ امریکی میگزین بلومبرگ نے 25 امیر ترین خاندانوں کی فہرست جاری کی ہے، جس کے مطابق 215 ارب ڈالر آمدنی کے ساتھ واٹسن خاندان پہلے نمبر پر ہے، 120 ارب ڈالر کے ساتھ مارس خاندان دوسرے نمبر پر، اور 109 ارب ڈالر کے ساتھ کوچ خاندان تیسرے نمبر پر ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں امراض دل سے اموات کا سلسلہ ہوشربا رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے، اور اب یہ خبر آئی ہے کہ روزانہ مونگ پھلی کے 4 یا 5 دانے کھانے سے بھی بہت فرق پڑ سکتا ہے۔ لیکن یہ تحقیق جاپان میں ہوئی ہے، اور اس ضمن میں ایشیائی افراد کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ تحقیق امریکی ہارٹ ایسوسی ایشن کی ویب سائٹ پر شائع کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اگر روزانہ مونگ پھلی کے 5 دانے کھائے جائیں تو خون کے لوتھڑے بننے اور فالج کے اثرات اور خطرات میں 20% تک کمی واقع ہوتی ہے، جبکہ دل کی نالیوں کی تنگی کا خطرہ 13% تک کم ہو جاتا ہے۔ مونگ پھلی کھانے سے مرد اور عورت پر اس کے یکساں مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس طرح ہم مونگ پھلی کو ایک جادو بھری غذا کہہ سکتے ہیں، جس کی تھوڑی سی مقدار بھی بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔
اوساکا یونیورسٹی گریجویٹ اسکول آف میڈیسن سے وابستہ سماجی ادویہ کے ماہر پروفیسر سائٹو اکیہارا کا کہنا ہے کہ مونگ پھلی فیٹی ایسڈز، معدنیات، وٹامنز، فائبر سے بھرپور ہوتی ہے اور یہ سب مل کر بلڈ پریشر، جلن اور مضر کولیسٹرول سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس سے پہلے دوستو امریکی سروے سے بھی یہی ثبوت ملے ہیں، تاہم یہ نیا سروے 74,793 مرد و خواتین پر کیا گیا ہے جن کی عمریں 45 سے 74 برس تھیں اور انہیں ایک طویل مطالعے کے لیے جاپانی پبلک ہیلتھ سینٹر نے بطور رضاکار بھرتی کیا تھا۔ اوسط 15 برس تک تمام افراد کا جائزہ لیا گیا اور انہیں مونگ پھلیاں کھانے کو کہا گیا تھا۔ ان میں سے جن افراد نے محض مٹھی بھر مونگ پھلیاں کھانے کو بھی معمول بنا لیا، ان میں فالج دل کے امراض کا خطرہ 87% کم دیکھا گیا۔ یاد رہے دوستو کہ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ 40 سال سے زائد عمر کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزانہ مونگ پھلی کھائیں۔ اس سے نہ صرف کولیسٹرول اور بلڈ پریشر سے محفوظ رہیں گے بلکہ خود جان لیوا فالج اور امراض دل سے بھی دور رہیں گے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔